بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج 16 دسمبر ہے، اور اس حوالے سے 16 دسمبر کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کئی تلخ یادیں ہیں، ہمارے دلوں میں کئی زخم موجود ہیں۔ ایک سے زیادہ بار اس دن نے ہمیں دکھ دیے، اور وہ بات ہے پاکستان کے حوالے سے، بنگلہ دیش کے حوالے سے، مغربی پاکستان کے حوالے سے، مشرقی پاکستان کے حوالے سے، کہ 16 دسمبر 1971 کے بعد آج جب میں 16 دسمبر 2025 کو یہ پروگرام کر رہا ہوں تو ہماری جو آپس میں تلخیاں تھیں، جو ہماری آپس میں غلط فہمیاں تھیں، جو ہماری آپس میں دوریاں تھیں، وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں، وہ تلخیاں اب دوستی میں بدل رہی ہیں، اور بہت سارے جو زخم ہیں وہ گلاب بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے، بہت ہی اطمینان محسوس ہوتا ہے جب میں بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہوئے سنتا ہوں۔ مجھے اس وقت بہت ہی خوشی ہوتی ہے، بہت ہی اطمینان محسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے تمام حکام، میں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں فیلڈ مارشل سے ہونے والی ملاقات کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام حکام جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہوں، نائب وزیر اعظم، ان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے وزیر داخلہ ہوں، ہمارے وزیر تجارت ہوں، وہ تمام کے تمام جب اپنے بنگلہ دیش کے بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں، وہاں پر ہمیں کئی ایسی رعایات ملتی ہیں جو ماضی میں موجود نہیں تھیں، جیسا کہ ہمارے سفارتی پاسپورٹوں کے اوپر اب ویزے کی شرط نہیں رہتی، جیسا کہ ہمارے تجارتی جہاز جو ہیں اب بنگلہ دیش میں، چٹاگانگ میں، ڈھاکہ میں، وہاں تک پہنچتے نظر آتے ہیں۔ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب تمام تر وہ تعصب اور نفرت جو کہ عوامی لیگ نے اپنی نوجوان نسل کے ذہن میں بویا تھا، اس کے باوجود اب بنگلہ دیش کی نوجوان نسل پاکستان سے محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، پاکستان کے لیے اچھے پیغامات بھیجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بنگلہ دیش بھارت کی پراکسی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے حسینہ واجد جیسی ڈائن سے نجات حاصل کر لی ہے، اس حکومت سے نجات حاصل کر لی، اس نظریے سے نجات حاصل کر لی، اس سیاسی جماعت سے نجات حاصل کر لی جس کی سربراہی شیخ مجیب الرحمان کرتا رہا، جو کہ غدار وطن تھا۔ اور مجھے اس وقت بھی، ہم تاریخ کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ اس غدار وطن کو خود بنگلہ دیش کی فوج نے بنگلہ دیش کے قیام کے صرف 3 سے 4 برس کے اندر ہی جس عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا، ایک مرتبہ پھر بنگال کے عوام جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی بیٹی کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس وقت بھارت کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس وقت مودی سرکار کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور مودی سرکار جو ہے، بھارت کی سرکار، بھارت کا کسائی، وہی کچھ کر رہا ہے جو وہ پاکستان کے خلاف کرتا رہا۔ وہ بنگلہ دیش میں بھی اسی قسم کی سازشیں کر رہا ہے، وہ عدم استحکام کی کوشش کر رہا ہے، وہ وہاں پر دہشت گردی کی کوششیں کر رہا ہے، وہ وہاں پر بنگلہ دیش کو اقتصادی نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آج کا بنگلہ دیش چین اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کر بھارت کے سامنے ایک بلاک کے طور پر موجود ہے۔ آج میں صرف بنگلہ دیش کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ نیپال کو دیکھ لیجئے، مالدیپ کو دیکھ لیجئے، سری لنکا کو دیکھ لیجئے۔ چین اور پاکستان تو پہلے ہی بھارت کے مخالف ہیں، اور بھارت ہمارا مخالف ہے۔ آپ یہ ساری کی ساری صورتحال دیکھ لیجئے، ایک نیا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے بڑھتے ہوئے روابط کو دیکھتے ہیں، جب ہم وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی ریلیاں نکلتی ہیں اور وہاں پر بھی پاکستان کے حق میں نعرے بازی ہوتی ہے۔ میں وہاں پر ابھی آپ کو ایک منظر بھی دکھا دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ ایک عام سا ہے، ایک تقریب ہے، وہاں پر جو ہے دین سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، کہ ہمارا تو رشتہ ہی یہ تھا، اس تقریب کے اندر کیا نعرہ لگتا ہے آپ دیکھیں گے تو جھوم اٹھیں گے۔ پاکستان پاکستان بنگلہ دیش بنگلہ دیش تکبیر الحمدللہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ نعرہ اندرا گاندھی کی قبر کے اوپر اس کو سناؤں اور اس کو بتاؤں کہ تم جو کہتی تھی کہ تم نے نظریہ پاکستان کو بحیرہ عرب میں غرق کر دیا ہے، تو یہ دیکھو، یہ نظریہ پاکستان آج بھی زندہ ہے۔ یہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ یہ نظریہ پاکستان ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ یہ ہے
पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा और इसके साथ साथ अब बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा भी। तुमने एक पाकिस्तान का मुकाबला करना था, अब भारत को तुम्हारी हमाकत की वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से अब दो पाकिस्तानों का मुकाबला करना पड़ेगा। एक तुम्हारे मशरकी साइड पे होगा, एक मगरबी साइड पे होगा, और ये दोनों पाकिस्तान होंगे जहां पर नारे तकबीर लग रहे होंगे, और वहां पर तुम्हारी कठपुतली हसीना वाजिद की अवामी लीग की हुकूमत नहीं होगी। मुझे खुशी है और मुझे ये कहना है कि यकीनी तौर पर नज़रिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पर है, और ये नारा ख़त्म नहीं हो सकता, ये कलमा ख़त्म नहीं हो सकता, इसको ज़वाल नहीं हो सकता, और इसने एक मरतबा फिर हमारे आपस के रिश्ते को, कुर्बत को बढ़ा दिया है। हम एक तरफ बात करते हैं 16 दिसंबर 1971 के हवाले से, और उसके साथ ही एक और तलख याद भी हमारे साथ, हमारे सीने में मौजूद है, आज से 11 बरस पहले की। मैं 16 दिसंबर 2014 की बात भी करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जब APS का सानहा हुआ, जब दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों के ऊपर हमला किया, उनको कत्ल कर दिया, और जिस तरह कत्ल किया, जिस बेरहमी से कत्ल किया, उससे अंदाज़ा होना चाहिए कि वो हमारे दुश्मन थे। और उस वक़्त मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि अगरचे इसको 11 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन 11 बरस गुजरने के बावजूद हमारे ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। मैं आज भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनका पैगाम देख रहा था, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम देख रहा था, मैं अपने तमाम वज़रा, अपने सियासी रहनुमाओं, और सिर्फ हुकूमत की बात नहीं करूँगा, अपोजिशन के रहनुमाओं की बात करूँगा, उन तमाम के पैगामात देख रहा था जो इजहार यकजहती के लिए थे। मैं आज देख रहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पाक भारत जंग के फोर्सेस के शोहदा से मुलाकात कर रहे थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के मुकाबले में हम सब एक हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन पैदा करता है तो वो गलतफहमी का शिकार है। हम दहशतगर्दों के मुकाबले में यकजान हैं, हमने इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है, इसमें कमी कोताही नहीं रहने देनी। मैं वज़ीर आला पंजाब से लेकर वज़ीर आला सिंध तक, वज़ीर आला बलूचिस्तान तक तमाम के बयानात का हवाला यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, और ये कहना चाह रहा हूँ कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, हम इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। ये हमारा अपने शहीद बच्चों से वादा है, उनके वर्सा से, उनके लवाहिकीन से वादा है कि हम इस लहू को रायगान नहीं जाने देंगे। आज का ये जो प्रोग्राम है, आप ये कह सकते हैं कि 16 दिसंबर के हवाले से भी है, लेकिन बात करते हैं भारत के हवाले से। भारत जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस है, भारत जो कि बांग्लादेश बनाने में मुलव्वस था, तो भारत ही के हवाले से मुझे आज एक अहम खबर आपके साथ डिस्कस करनी है कि भारत एक मरतबा फिर आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज़ करार पा गया, उसकी रियासती सरपरस्ती सामने आ गई, उसका ताल्लुक सामने आ गया। मैं सिडनी वाक़े की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर होने वाली फायरिंग जो कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने की, और उसके नामों का सहारा लेते हुए, उसके आड़ में, उसका आप ये कहेंगे कैमोफ्लाज करते हुए अपने प्रोपेगंडे को, ये कहा गया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन ये चीज़ अब साबित हो गई। मैं भारतीय खबरसां इदारे द प्रिंट की बात कर रहा हूँ। द प्रिंट ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि, और आप इसका अक्स भी देख सकते हैं, इसका अभी मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा, ये उन्होंने वायदा तौर पर लिख दिया कि इसका ताल्लुक भारत से था। ये भारत की रियासत है जी हैदराबाद, तेलंगाना से इसका ताल्लुक साजिद अकरम का, और उसका पाकिस्तान से कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। और द प्रिंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत से इस हवाले से तफसीलात भी मांग ली हैं, जबकि पाकिस्तान से तो किसी ताल्लुक का यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया जा रहा। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने की जो एक भारतीय मुहिम थी, वो खुद ब खुद ही ज़मीं बोस ही नहीं हुई, बल्कि मैं इसके साथ साथ आपको BBC की बात करूँगा, मैं इसके साथ साथ ABC न्यूज़ की बात करूँगा, मैं इसके साथ साथ तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया उसकी बात करूँगा, उन तमाम ने उंगलियाँ भारत की तरफ उठा दी हैं। तो भारत इसमें इसकी सरपरस्ती, और जिस तरह भारतीय पासपोर्ट के ऊपर इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर फ़िलिपाइनी हकाम ने इसकी तस्दीक की है कि साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर मनीला का सफ़र किया। इससे पहले कल हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह हमसाये ने इसकी तस्दीक की। तो भारत एक मरतबा फिर नाकाम हो रहा है, न सिर्फ यहाँ पर नाकाम हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। वो कनाडा में सिख रहनुमा जो थे
ہرنجر سنگھ، ان کو قتل کرنے کے حوالے سے وہاں پر ایکسپوز ہوا، سفارتی تعلقات ختم ہوئے۔ امریکہ میں اس نے جب گرپتونت سنگھ پنو پر حملہ کروایا، اس کی تحقیقات سامنے آئی، اس میں وہ ایکسپوز ہوا۔ آسٹریلیا میں اس سے پہلے بھی وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، وہ نیپال میں یہ کچھ کر چکا ہے، وہ سری لنکا میں یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ وہ یہ دہشت گردی مالدیپ میں جو کچھ اس نے کیا، تو اس کے جواب میں وہاں پر باقاعدہ انڈیا کوئٹ، بھارتیوں نکل جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ مہم چلی۔ پاکستان چین آپ کے سامنے ہے۔ آج جو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں، جو جوائن کر رہے ہیں میرے دوست، سب سے پہلے میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہیں، ہمیں وہ جوائن کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سربراہ سکھ فار جسٹس گرپتونت سنگھ پنو جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے، وہ بلکہ کر چکے ہوئے ہیں۔ ست سری اکال جی، پروگرام سے خوش آمدید کہنا وا، وہ جوائن کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب دفاعی تجزیہ کار ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار اور ہمارے صحافی دوست ذوالفقار علی میتھو صاحب موجود ہے۔ میں ان کی طرف جاؤں گا۔ اس سے پہلے اس تمام پوزیشن کے اوپر یہ جو سڈنی میں کے حوالے سے پیش رفت ہوئی، جمیل صاحب میں اس پہ کمنٹ چاہوں گا آپ کا، یہ بھارت ایک مرتبہ پھر اس میں پھنس گیا۔ پہلی گولی چلی اور اس کے چند ہی لمحوں بعد بھارت نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ پاکستانی انوالو، دہشت گرد، اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد ہر چیز انفولڈ ہونا شروع ہو گئی۔ اور سب سے پہلے تو نو ون لیس دین دا CNN، اس نے خبر لیک کی، خبر بلکہ دی، اور خبر بھی کس کے حوالے سے دی؟ جو اسپوکس پرسن اس میں فلپین کے امیگریشن کے اسپوکس پرسن مسٹر دانا سندوال، ان کے حوالے سے، کہ وہ انہوں نے بتایا کہ یہ 1 نومبر کو ساجد اکرم 1 نومبر کو انڈین پاسپورٹ پر داخل ہوا فلپین میں، اور فلپین میں جہاں جہاں وہ گیا وہاں وہ علاقے جانے جاتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس حوالے سے مصمم خبر آ گئی، لیکن ڈھٹائی دیکھیں کہ اس کے باوجود انڈیا نے یہ تسلیم نہیں کیا۔ اب ان کو ہزیمت کے طور پر یہ کوئی اور راستہ ان کے پاس نہیں ہے ماں سوائے کہ وہ اپنی ہزیمت کے ساتھ یہ قبول کریں، کیونکہ آسٹریلین اتھارٹیز نے ان سے باقی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں، اس کی ساجد اکرم کی اور اس کے بیٹے کی، جو کہ وہیں کا پیدائشی تھا، اس لیے اس کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ تھا، ورنہ ساجد اکرم وہ وہاں ایک ریزیڈنسی کے طور پر رہ رہا تھا، ریٹرن ویزا کے طور پر رہ رہا تھا، تو لہذا اس کے پاس وہی۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی پہلی گولی چلی اور چند لمحوں بعد ہی انڈیا نے اپنا پروپیگنڈا مشینری، جو کہ نہ صرف انڈیا سے بلکہ تل ابیب سے، افغانستان سے، مختلف جگہوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبر جو ہے بالکل گشت کرنا شروع ہو گئی کہ پاکستانی دہشت گردی، پاکستان انوالو۔ مزے کی بات دیکھیں کہ ساتھ ساتھ انہوں نے پہلگام کی 1900 صفوں کی رپورٹ بھی شائع کر دی۔ انہوں نے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا وجہ سے کہ بالکل انہوں نے ساری چیزیں ان کو اس طریقے سے پلان کیا ہو کہ وہ ساتھ میں پہلگام کا ورد دوبارہ انہوں نے الاپنا شروع کر دیا کہ اب یہ کیونکہ دہشت گردی کے کورٹ میں داخل ہو گیا کیس، ان کی انویسٹیگیشن، تو اب دنیا اس پر بہت زیادہ اس پر کان دھرے گی اور دنیا اس کو ہر جھگہ میڈیا میں اٹھائے گی۔ مختلف جگہوں پر ایسا نہیں ہوا، دنیا اس وقت بھی جان چکی تھی۔ جمیل صاحب، انڈیا کا میڈیا فوری طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا، غلط ثابت ہو گیا، اور میں اس پر بابر علاؤدین صاحب کا بھی تجزیہ چاہوں گا کہ بابر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو خاص طور پہ ہر تانا بانا جو ہے دہشت گردی کا وہ انڈیا سے جا کے مل رہا ہے اس وقت؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ تانا بانا انڈیا سے جا کے مل رہا ہے، اور اگر ہم اس پورے اس کیس کو بھی دیکھیں اور اس کے پہلے بہت سارے جو واقعات ہوتے رہے ماضی میں، ماضی قریب میں بھی، ماضی بعید میں بھی، بالخصوص جب سے یہ بی جے پی کی گورنمنٹ پچھلے 12 سال سے برسر اقتدار ہے، تو کون سا دنیا کا علاقہ ہے یا خطہ ہے جہاں پر ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کے، اب تو دنیا کے بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز بھی اس کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو بہت دیر سے دنیا کو یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہندوستان کا اصل چہرہ کیا ہے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ سب سے بڑے دنیا میں ایکسٹریمسٹ یہ ہے، یہ دوسروں کو ایکسٹریمزم کا الزام دیتے ہیں، پاکستان کے اوپر مذہبی انتہا پسندی کی یہ بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ
ہندو فنڈامنٹلزم کے پیروکار، ان کے پرچار کرنے والے، ان کے دائی یہ نریندر مودی اور اس کا پورا گروپ بی جے پی اور یہ لوگ ہیں. اور انہوں نے آپ دیکھیں امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہے، کینیڈا کی بات ہم عموماً کرتے رہتے ہیں، یا ایون جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہاں پر انہوں نے جا کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا. اور یہ دنیا کا ایسا ملک ہے کہ جس کے سفیر کو اس بنا پر نکالا گیا کہ وہ اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالو ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. عموماً سفارتکاروں کو کسی ایسی چیز کے اوپر، غیر سفارتی آداب کے اوپر یا غیر سفارتی سرگرمیوں پر تو ملک سے نکالا جانا ہم نے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہم نے کبھی کم از کم بہت کم سنا ہوگا کہ اسٹیٹ ٹیررزم کی دہشت گردی کو پھیلانے کی بنیاد کے اوپر کسی سفیر کو ان سے نکالا گیا ہو. دنیا جہاں میں ان کو ہزیمت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے شیملیس لوگ ہیں کہ نہ یہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ ان کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے. پوری قوم کے لیے یہ بدنامی کا دنیا میں باعث بن رہے ہیں. افغانستان میں دیکھ لیں، پوری دنیا افغانستان کے ساتھ قطع تعلقی کر کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ نہ صرف کے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ان ایریاز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جن ایریاز کی افغانستان کو ضرورت بھی نہیں ہے. صرف پاکستان کی دشمنی میں ہوا دیتے ہیں ٹیررزم کو، دہشت گردی کو، دہشت گرد گروپوں کو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ گھنونے قسم کے ان کے جو کام ہیں، یہ کوئی الزامات نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. دنیا کو اس طرف دیکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ایپی سینٹر ورلڈ ٹیررزم تو انڈیا میں نہ صرف پیدا ہو رہا ہے بلکہ پیدا ہو چکا ہے. وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہاں پر چھوٹی ذات کی ہندوؤں اس کے پر ساتھ بات کیا کرنے کے سلوک لیے کرتے ہیں. پنو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی طرف بھی جانا ہے مجھے. پنو صاحب میں تو لانا وا ذوالفقار مہتو صاحب اسٹوڈیوز موجود ہیں. ذوالفقار صاحب اس وقت جو ہے انڈیا اور افغانستان، جس طرح بابر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ دہشت گردی کے مراکز بنتے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے لیے خطرہ. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا بابر صاحب نے. نجم میں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ انڈیا اور اجیت ڈول جو اس کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے، اس کی جو کارستانیاں ہیں وہ پاکستان کے خلاف تو آپ کو پتہ کہ ویسٹرن بارڈر سے بلوچستان سے تو بڑی دیر سے جاری تھیں. اور اس میں استعمال کون ہو رہا ہے؟ اس میں استعمال ہو رہے ہیں افغانستان کے طالبان، ٹی ٹی پی اور دیگر. اب یہ جو دونوں باپ بیٹا ہیں، ان کی گاڑی سے نکلا ہے اسلامک اسٹیٹ کا جھنڈا. یہ آپ جا اب وہ جھنڈا جو نکلا ہے، اور انڈیا کے لیے اور جیت ڈول کے لیے کیا مشکل ہے کہ حیدرآباد کے ایک مسلمان کو ایک بڑی برائب کر کے، یا ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں، ابھی تو یہ ثابت ہونا نا، ابھی تو انویسٹیگیشن ہونی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلگام کا جس طرح سے واقعہ ہمارے ساتھی نے اٹیچ کیا اس کے ساتھ، تو یہ پوری گریٹ گیم مجھے لگتی ہے کہ مسلمان کو سامنے لاؤ اور پھر اس کو پاکستانی ثابت کرو، پہلگام کے ساتھ جوڑو. اور یہ وہی نیکسس ہے جو ہندوستان کا اور طالبان کا ٹی ٹی پی کو ناکام ہوگی نا، یہ تو ختم ہو گیا، پروپیگنڈا ہی ختم ہو گیا، سوال ہی ختم ہو گیا. دیکھیں سوال تو ختم ہو گیا نا، اس وجہ سے کہ پاکستان کا وہ بندہ تھا ہی نہیں. وہ اب یہ واقعہ آسٹریلیا میں ہوا نا، اگر یہ واقعہ کسی اور تھرڈ ورلڈ میں ہوتا یا انڈیا میں کہیں ہو رہا ہوتا جو وہ اسی طرح سے ایک فالس فلیگ آپریشن کر رہے ہوتے، تو یہ پاکستان کا تو بندہ وہ کہہ دیتے کہ ہے. اور پاکستان کے پاس اس کو سوائے اس کے جواب دینے کے کہ ہم جس طرح پہلے کہتے تھے غیر جانبدار تحقیقات کرا لو، تو اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہوتی. تو نجم میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اور ایک اینگل یہ ہے. اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ اسرائیل جو دنیا بھر میں جس طرح سے اس نے غزہ میں بربریت کی ہے، ایک غم و غصہ تو ہر جگہ پہ ہے. اب امریکہ کے اندر ایک امریکن نیشنل ڈے جو 2018-19 میں جو حملہ کیا تھا وہاں پہ یہودی ایک سینٹر پہ، تو وہ تو مسلمان نہیں تھا نا. تو مسلمانوں کے اوپر صرف یہ نہیں ہے، یہ الزام نہیں لگ سکتا سیدھا نہیں بچانے والا. دیکھیں نا احمد الحمد بھی تو آپ یہ کہنا کہ جس نے اپنی جان خطرے میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، جس کو ٹرمپ تک نے اپریشیٹ کیا ہے. اور دہشت گردی اصل میں جو انتہا پسندی ہے، اصل مسئلہ وہ ہے، اور وہ انتہا پسندی کہیں پر بھی ہو. میں خاص طور پہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی انتہا پسندی نجم صاحب انڈیا کے اندر بھارتی جنتا پارٹی کر رہی ہے. میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. پونو صاحب جو انتہا پسندی کی بات ہو رہی ہے، بلکہ میں پنجابی چی کراں گا تواڈے نال، جڑی انتہا پسندی دی گل ہو رہی ہے، تسی دیکھو اینی انتہا پسندی کے پورے وائرل ہوئی ہے. اور نتیش کمار دی ویڈیو جدے چو ایک بچی نو جنہیں نقاب لیا ہوا ہے، میڈیکل دی سٹوڈنٹ ہے، انہوں نقاب کھچ لیندا ہے. اور او دی جنی مذمت ہو رہی ہے، اے انتہا پسندی، اے نفرت، اے بھارتی معاشرے دی پھر وہ اگے تک پہنچ رہی ہے، پوری دنیا چ پہنچ رہی ہے. کی کہندے ہو؟ دیکھو سب تو پہلا جننے بھی اپنے رسپیکٹڈ گیسٹ ہے انہوں نے تے تواڈے پورے پاکستان دے عوام نو واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح. دیکھو تسی ڈسکشن کر رہے ہو بھی سڈنی دے وچ ایک ہندوستانی نے
ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਡਿਬੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2014 ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਫੌਜ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਕੀਤੇ, ਮਾਰੇ, ਨਾਮ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਛਾਪ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਉਰਦਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੰਨੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। It cannot remain static. ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਵੀਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੀਫ ਹੈ, ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਿ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, BBC ਹੈ, CNN ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। बिल्कुल सही, वाज़ेह हो गया। मैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इस चीज़ के ऊपर अभी ये पुन्नू साहब जिस तरह बता रहे हैं, खुद इन पर हमला करवाया गया और फिर वहाँ पर तहकीकात हुई तो पता चला कि भारत इसमें मुलव्वस है। आप इस पूरी गुफ्तगू पे क्या कमेंट करते हैं?
نہیں اگر ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جائے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں، ہمارے قابل احترام پنو صاحب نے جڑی گل کی ہے وہ بالکل اسی مدد سکھ برادرز دی، سکھ بھائیاں دی مدد ہمیشہ کرن دے واسطے تیار بیٹھے ہاں۔ اودے وچ 2649 اقوام متحدہ دا بالکل جنرل اسمبلی دا ایک ریزولوشن ہے، پنو جی آپ وکیل نے، انہوں نے پتا ہے وہ تحت بالکل پوری دنیا کو مدد کرنی چاہیے، اسی بھی کر رہے ہیں۔ وہ اخلاقی طور تے، سیاسی طور تے، ہر لحاظ نو جڑی مدد ہے وہ بالکل جاری انہاں دی رہے گی پاکستان دی طرفوں ود ان دی انٹرنیشنل فریم ورک آف لیگل فریم ورک۔ ناؤ آئی کم ٹو یور پوائنٹ، یس بیکاز اف جو ہم اگر دیکھیں کہ کس طریقے سے تانے بانے باقی جو وارداتیں ہیں، کیا انڈیا نے مانا تھا کینیڈا میں کہ انہوں نے پردیپ سنگھ صاحب کا انہوں نے شہید کیا تھا ان کو؟ کیا انڈیا نے مانا تھا کہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا پنو جی پر جب ان کی زندگی لینا چاہتے تھے؟ وہ نہیں مانتا۔ یہ جا کے پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ فلور آف دی ہاؤس پر کسی ملک کے پرائم منسٹر، نو ون لیس دین دی پرائم منسٹر آف کینیڈا، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور سٹیٹمنٹ کے ساتھ سیدھا شواہد کے ساتھ بتایا کہ یہ انڈیا کی را ایجنسیز ہیں جنہوں نے یہ پلاننگ کی، ایمبیسی کے، انڈین ایمبیسی کے فلانے لوگ ہیں جو اس میں شامل تھے، اور اس کے بعد یہ انہوں نے کلنگ کی ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ میں بھی جس طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، تو سڈنی والی بات جو ہے، کیونکہ ان کا فٹ پرنٹ اسی قسم کا ہے، ان کا فٹ پرنٹ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کو پہلے پلان کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں کہ دنیا کو اس کا یقین آ جائے، اور ساری پروپیگنڈا مشینری جس طرح ان کا انفو لیب 700 کے قریب اسٹیبلش کیا تھا انہوں نے، اور دنیا کے 100 ممالک میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پر یہی کام کرتے تھے، جبکہ جب وہ پکڑے گئے یورپین کے ہاتھوں، تب جا کے وہ ادھر بند ہوا تو انہوں نے دوسری جگہ کھول لیا۔ اب وہی سلسلہ جو ہے افغانستان سے شروع ہے، باقی جگہوں سے شروع ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو اگر تانے بانے دیکھے جائیں تو یقیناً ملتے ہیں، کیونکہ انڈیا نے پہلگام کیا ہے، پہلگام کا فال فلیگ آپریشن کیوں کیا؟ وہ صرف اس لیے کیا کہ پاکستان کو کس طرح ملائن کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان کی جو ایک وقار ہے، جو پاکستان نے اپنا ایک اس وقت پنوجے نے نہیں بات کی کہ جس طرح فیلڈ مارشل کی اس وقت جو ٹریجیکٹری ہے وائٹ ہاؤس میں، جس طرح پرائم منسٹر کی، تو وہ ٹریجیکٹری کو انڈرمائن کرنے کے لیے انڈیا آئندہ بھی یہ کرتا رہے گا۔ دیکھیے پاکستان میں بھی راہ کے ذریعے جتنے آپریشن کروا رہا ہے۔ اور ایک اور اہم نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں بابر صاحب کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس نقطے کو۔ یہاں پر بات ابھی پونو صاحب نے کی کہ انڈیا جو ہے وہ سندھ میں سازشیں کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، بلوچستان میں وہ جو کچھ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر پاکستان اس میں جس طرح پونو صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل تک یہ بات پہنچا دی جائے، تو یہ سیلف ڈیفنس میں آتا ہے، یہ اگریشن نہیں ہے۔ ہم جو ہے صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ نہ کرو، آپ ظلم نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات انہوں نے بڑی اہم کی کہ جس طرح واقعے کی اطلاع ملتے ہی انڈیا کا میڈیا متحرک ہو گیا، اس سے پتہ چلا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عراق کا پلان تھا، کیونکہ انہوں نے گودی میڈیا پورے کا پورا بٹھایا ہوا ہے اس کام کے لیے۔ ان دونوں چیزوں پہ کمنٹ کیجئے گا۔ میں بابر صاحب ہے نہیں، میں سب آپ سے کہوں گا اس پہ تبصرہ کیجئے گا ذرا۔ نجم ذرا سوال دہرائیے گا کہ آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں ابھی پونو صاحب نے یہاں پر کہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے سندھ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، جس قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے، بلوچستان میں جو کچھ کر رہا ہے، یا ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، یا وہ خالصتان میں سکھوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، تو اس پر ہم اگر مدد کرتے ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے، کیونکہ ہم اپنا ڈیفنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر، جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں اس پر، اور دوسری بات ہے یہ راہ کا ایک پلان لگتا ہے کہ سڈنی میں حملہ ہو، ساتھ ہی یہ کر دیا جائے۔ جی میں سب جی نجم آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ لیکن اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنلی آئسولیشن میں چلا گیا انڈیا، پوری دنیا کو کینیڈا سے لے کے اب آسٹریلیا میں بھی، اور افغانستان کا تو معاملہ سبھی کو پتہ ہے۔
اور کشمیر میں، اور جو وہ اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردی کر رہا ہے، جو اپنا ٹیررزم پھیلا رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں انسانی حقوق کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کے فورم تک وہ ایکسپوز ہو کے رہ گیا۔ اب اس کے پاس اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی، اب اس کو فرسٹریشن کہہ لیں اس کی، کہ وہ یہ ہے کہ وہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی یہاں حملہ، کبھی وہاں حملہ، لیکن اب وہ قابو نہیں آ رہا۔ اس نے رشین فیڈریشن کے ساتھ دوستی کی کوشش کی، وہاں سے اس کو کھلی چھٹی ملی، کچھ نہیں ملا۔ امریکہ کے ساتھ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ہر آئے دن کہتے رہتے ہیں کہ ان کے جہاز گرے تھے، ان کے جہاز گرے تھے، وہاں ان کے لیے بڑی سبکی ہے۔ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جہاں کہیں پہ بھی صدر ٹرمپ نے جانا ہوتا ہے وہ نریندر مودی وہاں نہیں جاتے، انٹرنیشنل فورمز پہ وہ کتراتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ ہمیشہ سے 16 دسمبر کو ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا کرتے تھے پرائم منسٹر انڈیا، آج اس نے ایشو نہیں کی، آج جے شنکر نے ایشو کی ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ اس میں بھی انہوں نے اپنی فوج کو بہادر کہا ہے، وہ بہادر فوج نہیں تھی، وہ تو ایک بزدل فوج تھی جس کو ہم نے ابھی 10 مئی کو بتایا کہ وہ کتنی بہادر تھی، اور ہمارا ایک ہی حملہ جو ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر گیا اور پاکستان کی پوری دنیا کے اندر ساکھ بنی۔ جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے تو جس طرح پنو صاحب نے کہا نا، یہ کام انڈیا میں صرف پنجاب میں شروع نہیں ہوا، کشمیر میں شروع نہیں ہوا، آپ آسام سے لے کے آپ میزورم تک اور اس کی دیگر سٹیٹس تک آپ دیکھیے تو ہر جگہ پہ لوگ وہاں پہ تیار بیٹھے ہیں کہ ان کو کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آگے سپورٹ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا فورم تو انٹرنیشنل لحاظ سے، جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے بتایا، کہ لافلی تو یہ ہے کہ آپ ان کی اخلاقی اور سیاسی مدد کریں۔ پاکستان کو چاہیے کہ کھلے عام طور پہ یا دنیا بھر کو چاہیے کہ کھلے عام طور پہ یہ جو آزادی پسند لوگ ہیں ان کو اس کا جو چہرہ ہے، خاص طور پر بھارت جو ہے، بھارت جس طرح کر رہا ہے سارے بھارت کا جو فاشزم کا چہرہ ہے۔ میں بابر علاؤدین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے دوبارہ۔ بابر صاحب یہاں پہ دو اہم نقطے آ گئے، ایک نقطہ یہ آ گیا پونی صاحب نے اٹھایا کہ جو کچھ ہوا سڈنی میں اس کے جس طرح فوری ساتھ ہی شروع کر دیا گیا انڈیا کے میڈیا کی طرف سے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اور گودی میڈیا جو ہے یہ باقاعدہ پلانڈ تھا اور یہ پہلے سے سوچا سمجھا تھا کہ پاکستان پہ اس کا الزام لگانا ہے اور یہ تانے بانے ادھر جا کر ملتے ہیں اس کے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، کیونکہ انڈیا جو ہے جب سندھ کی بات کرتے ہیں وہ ان کے وزراء نے خود کی، جب وہ بات بلوچستان میں حملے کرواتے ہیں وہاں سے ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو یہ سیلف ڈیفنس میں آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو میں پونو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ منسلک خالصتاً تحریک کے جتنے بھی ان کے رہنما ہیں، ان کے جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی ان کے ورکر صاحب کو خراج تحسین کہ انہوں نے ہندوستان کے اس مائٹ کے سامنے نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ان کے نشانہ ان کے حملوں کا بھی بنتے ہیں۔ نجر صاحب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، ان پر حملہ ہوا، امریکہ پہ حملے ہوئے، اور انہوں نے خالصتاً تحریک کو اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ ایک مسلسل جدوجہد کے ساتھ انٹرنیشنلی اتنا ریکگنائز کر دیا ہے کہ ان کے ریفرنڈم پہلے برطانیہ میں، وہاں بھی اس کو کینیڈا میں آفیشلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ان کے لیے تو بہت ساری گڈ وشیز، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے ہندوستان کا صحیح چہرہ اور مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے انہوں نے بے نقاب کیا۔ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ان کی بھرپور طریقے سے اخلاقی سیاسی حمایت ہونی چاہیے، ہم کر بھی رہے ہیں، انٹرنیشنل رولز کے مطابق جتنی ہو سکے کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کے مستحق ہیں۔ انہوں نے یہ جو بیڑا اٹھایا اور میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی کامیاب ہوں گے، کشمیری بھی کامیاب ہوں گے، اور جتنی یہ علیحدگی پسندی آزادی کی تحریکیں ہندوستان میں چل رہی ہیں 7 سسٹر اسٹیٹ سے لے کے پورے مشرقی ہندوستان تک اور اس کے بعد ایسٹرن انڈیا، یہ ساری کامیاب ہوں گی۔ میں اس کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ باقی رہی بات یہ ہندوستان کے میڈیا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پونو صاحب کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ چونکہ انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا ہونا ہے، میڈیا کو ریڈی کیا ہوتا ہے، جو ہی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ وہ راگ لاپنا شروع کر دیتے۔ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو اپنا جھوٹا جو بیانیہ ہے، جھوٹا نیریٹو ہے، وہ بھی ان کو دنیا کو بتانا نہیں آتا، اتنے بھونڈے طریقے سے بتاتے ہیں، خود ہی زمین بہوش ہوتے ہیں، خود ہی ایکسپوز ہوتے ہیں، دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اور انہوں نے یہ سڈنی حملہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ دیکھیے گا ایک مسلمانوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ پونو صاحب کی بات سے دوبارہ اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے ابھی اس کے بہانہ بنا کے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائیں گے، یہ اسلام کو بدنام کریں گے، پاکستان کو بدنام کرنے کی تو ان کی کوشش برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے۔
ओवरऑल एक टेरर स्टेट के तौर पर ये रियासत सामने आई है मोदी के अंडर। और ये जो उसमें बिहार में हुआ, बिहार का चीफ मिनिस्टर, उसकी रेपुटेशन पहले इस तरह की नहीं थी। अभी जब से इस लबादे में उसने अपने आप को ओढ़ा है बीजेपी वाले में, तो देखे हिजाब खींच रहे हैं मुसलमान खातून का, बच्ची का, लड़की का। ये सारी की सारी चीजें दुनिया में क्या जाहिर करती हैं? ये सारी चीजें एक्सट्रीमिज्म को, फंडामेंटलिज्म को जाहिर करती हैं। लेकिन इस तरह के जो रजीम्स होते हैं वो अल्टीमेटली डिजास्टर्स होते हैं अपनी कौमों के लिए। अब देखिएगा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करेगी। बांग्लादेश आज जिस तरीके से आपने अपने इब्तदाई में बताया, जिस तरीके से वहां पर नारे लग रहे हैं, कभी किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश में ये होगा? कभी किसी के ज़हन में ये ख्याल भी आया था ऐसे होगा? क्या उन्होंने मुंह दिखाया? अभी आपके बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले एक पाकिस्तान से मुकाबला था, 2 पाकिस्तान से मुकाबला हो रहा है। जिनके रहनुमाओं को फांसी लटकाया, उनको जेलों में फेंका, उनकी रैलियों में लाखों लोग आ रहे हैं और टर्न अराउंड 6 महीने में हुआ है, इसमें कुछ साल नहीं लगे। इसके मतलब अंडर द कारपेट लावा पहले मौजूद था, मौका मिलने पे वो फटा है। तो हिंदुस्तान का पाकिस्तान तो हमेशा से बताता चला है कि इनका ट्रू फेस क्या है, ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस तरीके से दुनिया में इन्होंने बदअमनी को हवा दे रखी है, कैसे स्टेट टेररिज्म करते हैं। ये सिर्फ नाम नहाद जमहूरियत का लबादा ने उड़ा हुआ है। ये दुनिया की कोई सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है। 1 अरब और 40 करोड़ के मुल्क को इन्होंने दुनिया के सामने इस तरीके से बदनाम किया है, और इतने ये शेमलेस हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। तो ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की हरकतों से कभी भी आप अपने आप को दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट साबित नहीं कर सकते। आप बुरे तरीके से एक्सपोज है, आप बेनकाब हो रहे हैं। और जब तक ये पन्नू साहब जैसे लोग और ये कश्मीरी हमारे फ्रीडम फाइटर मौजूद हैं, अपनी कोशिश, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इनकी मंजिल को बहुत दूर है। इंशाल्लाह जरूर उस पर कामयाब होंगे। और आपको आपने अपने प्रोग्राम में पन्नू साहब को इनवाइट किया, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और उनकी बातें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोबारा जरा पुन्नू जी की तरफ जाना चाह रहा हूँ। गुरपतवंत सिंह साहब, जरा ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਦਾਇਸ਼ ਹੈ, TTP ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 3 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਪਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ। ਡਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 2014 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਥਿਆਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕਿ 1 ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ 10 ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। I just want to make one statement. Fall of Delhi is the solution. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨੂ ਜੀ ਉਰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਲ ਆਫ ਢਾਕਾ ਹੋਈ ਹੈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ नहीं रहेगा। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी अभी महतो साहब खुद बता रहे थे कि वहाँ पे जितनी तहरीकें चल रही हैं और जिस तरह का वहाँ पे रिएक्शन है, वो तो अनकंट्रोलेबल सारी सिचुएशन हो जाएगी उनके लिए। नहीं दंजन 13 रियासतों में वहाँ पे अलहदगी की तहरीकें हैं और ये आज से नहीं चल रही, पिछले आप समझिए 50 साल से चल रही हैं और उन्होंने कहीं नतीजे पे तो पहुंचना है ना। नागालैंड से लेके कश्मीर और फिर पंजाब तक, असम तक, बिल्कुल, ये सभी आज़ादी चाहते हैं और इस सारी आज़ादी का मकसद सिर्फ ये है कि वो इसी बात से डरते थे। जैसे उन्होंने कहा कि 22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में इस वक्त बसते हैं, उन सबको उनकी मस्जिदें छीन ली। आपने रिसेंट देखा बीजेपी गवर्नमेंट की मतरूका इमलाक का जो छीन ली है और शहीद की गई मसाजिद को, और वहाँ पे उनके लिए अरसा हयात तंग किया जा रहा है। इसीलिए तो क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त पाकिस्तान का इसको सारी चीज को मैं जमील साहब कहूंगा कि अगर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक देखा जाए, पूनू साहब ने जितनी बातें की और हमारी ऑब्लिगेशंस या हमारा दायरा कार क्या हो सकता है? पूरी दुनिया की ऑब्लिगेशन मैंने आपको जो कोट किया इससे पहले जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन नंबर 2649, उसमें दिया हुआ है कि जहां जहां हक खुद इरादियत के लिए जो आबादियां, जो ग्रोह और जो कौमें इसकी लिए जद्दोजहद करती हैं, दुनिया को उनका दामे दरामे सुखने साथ देना है। और पाकिस्तान ने कई मरतबा कहा है, एक मरतबा नहीं, ये पाकिस्तान बिल्कुल सिख बरादरी का कि दामे दरामे सुखने बिल्कुल साथ देता है, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, जिसमें सफारती मदद शामिल है, जिसमें अखलाकी मदद शामिल है और जिसमें माशरती मदद शामिल है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ने किया है, उनका जवाब इसी तरह। जमील साहब बहुत बहुत, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली महमूद साहब तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। और गरपतवंत सिंह पूनू साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है, यकीनी तौर पर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा, पाकिस्तान टेलीविज़न पर बात कर रहा हूँ। हम अपनी आलमी ज़िम्मेदारियों से, हम अपनी सफारती ज़िम्मेदारियों से आगाह हैं, हम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के 100% पाबंद हैं। यहाँ पर पूनू साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की वो एक चीज़ वाज़ेह करनी ज़रूरी है। जब हम 16 दिसंबर को बात करते हैं तो भारत ने पाकिस्तान में मुदाखलत की थी। जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो जो बांग्लादेश में मुदाखलत हुई, उसके बाद जो कुछ हमारे बलूचिस्तान में हो रहा है वो भारत कर रहा है। जो सिंध के हवाले से बयान दिए जा रहे हैं वो भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर हमें अपने दिफा का हक हासिल है और हम जो कुछ करेंगे अपने दिफा में करेंगे। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस पर बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हम अपने दिफा में इक़दाम कर सकते हैं। उन्होंने आज जो पेशकश की कि फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर उनका साथ देने का ऐलान करें, तो उसके जवाब में पूरी सिख कम्युनिटी ही नहीं बल्कि 22 करोड़ मुसलमान जो वहाँ पर रहते हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर हम ये बात आलमी क़वानीन और सफारती जो जितने भी क़वाइद ज़वाबित हैं उनके मुताबिक लेंगे और इसको हम ये समझेंगे कि ये मजबूर और मजलूम लोगों की आवाज़ है जिनको भारत मसलसल टॉर्चर कर रहा है, जुल्म का निशाना बना रहा है और अब वो उठ खड़े हुए हैं, रद्द अमल देने पर तैयार हो गए हैं। यही था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।